لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين وسيما بقية الله في الأرضين. الله والصلاة والسلام على جميع معاونين أهل البيت والعرفائهم وسفرائهم. والسلام منا لا مسلم بن عقيل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم أما بعد فقد قال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درود پڑھیے محمد والے. حضرات، معرفت کا دن، عرفان کا دن، روز عرفہ تقریباً غروب کو پہنچا، اور ہمارے ہاں اس روز عرفہ کے غروب تک کاروان حسینی کے ایک انتہائی بامعارف شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے. اور میں نے سورہ بقرہ کی آیت سے جسٹ ایک جز آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ افراد جو ایمان لائے اور جو ایمان رکھتے ہیں خدا پر اور روز آخر پر، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور وہ نیک کام کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اب ان کا اجر جو ہے، ان کا ریوارڈ جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. دنیا میں کوئی ان کو اس کا بدل نہیں دے سکتا. پروردگارہ، ہم پہچانے کیسے ان میں سے کون لوگ ہیں جو تیرا ایمان لانے کے بعد نیک کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کو ایمان کا دعویٰ ہے، ہر شخص اپنے عمل کو نیک عمل سمجھ رہا ہے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ بڑا عمل کرنے والا کوئی نہیں. حتیٰ جو غلط
عمل کرے وہ بھی خود کو نیک عمل سمجھ رہا ہے. عمل صالحا. انشاءاللہ پھر کبھی، آج روز عرفہ ہے، صرف اس لیے اس لفظ کا ایک اشارہ کر رہا ہوں. عمل صالح وہ عمل ہے کہ جو ذاتاً اٹ سیلف صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، خدا کی طرف سے. اور جتنے لوگ صرف خدا کے لیے عمل کرنے والے ہیں، ان سب کا امام و سردار وہ ہے جس کا لقب ہے ابا صالح المہدی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام کا خاص لقب ہے. خصوصاً اکثر آپ نے واقعات ملاقات امام زمانہ اور اس حوالے سے پڑھا ہوگا کہ جب کہیں کوئی رستہ کھو جائے تو امام کو اس نام سے یاد کرے. کوئی راستہ کھو جائے، the one who wants to find the right way should call Imam Zamana with this name, with this title. Assalamu alayka ya Abdus Salih, ya Aba Salih. Assalamu alayka ya Aba Salih, adrikni. اور عبدالصالح کا لقب ایک ابو الفضل العباس کی زیارت میں آیا اور ایک مقام پر جناب مسلم کے لیے آیا. کمال ہے. مسلم حسین کے بھروسے کا نام ہے. یعنی مسلم امام کے ریپریزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں نا، نمائندہ بن کے جا رہے ہیں. تو امام حجت الہی جب کسی کو نمائندہ بنا رہا ہے تو کچھ دیکھ کر بنا رہا ہے. خدا کیسے پہچانے وہ لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت ہے ہمارے سامنے کا. لا خوف، ان کا اجر خدا کے پاس ہے، اس کا ان کو یقین ہے. وہ لوگوں سے اجر مانگتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک. یہ جو مصائب میں ایک جملہ آپ نے خطیبوں کی زبان سے، علماء کی زبان سے سنا ہوگا، اجرکم اللہ، یہ ہے اجرکم علی اللہ، کہ تمہارا اجر، تمہارا ریوارڈ خدا کے اوپر ہے. کون حسین پہ رونے والی آنکھ کی جزا دے سکتا ہے؟ کون عزائے حسین میں بہنے والے آنسو کو تول سکتا ہے؟ جس کے لیے رومال سیدہ زہرا درکار ہے. بس ان کی ایک پہچان ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ تو وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان کے دل میں کسی چیز کا خوف رہتا ہے. یعنی نہ عملی طور پہ کسی سے ڈرتے ہوئے دکھیں گے، نہ قلبی طور پہ ان کے اندر کوئی خوف پایا جائے گا. مسلم وہ مسلم ہے. مصائب جناب مسلم سے پہلے تھوڑی سی بہادری سنیں جناب مسلم کی. مسلسل جب سے امام حسین 9 ذی الحج کے دن نکلے ہیں عرفے سے، جب کوئی ملتا ہے کہتا ہے مولا بصرہ آ جائیں، وہاں لوگ بلا رہے ہیں، کوفہ آ جائیں. ایسے جو کوئی مل رہا ہے ایک بات کر رہا ہے کہیں نہ کہیں کی. جیسے آج لوگ مشورہ دیتے ہیں، ایسا ہی اس وقت بھی مشورے دے رہے تھے امام کو. لیکن پھر ایک خط آیا بصرے سے. امام خود بھی خط لکھ رہے ہیں. امام نے اہل بصرہ کو خط لکھا، اہل کوفہ کو خط لکھا، کچھ افراد کو شخصاً خط لکھا جن میں جناب حبیب ہیں، جن کو خط لکھ کے بلایا ہے. اس طرح امام نے پرسنل خطوط لکھے باقاعدہ کچھ لوگوں کو.
جہاں سے خط آنا شروع ہوئے آتے آتے رمضان آ گیا. یعنی سوچیں 9 ذی الحج نکلے ہیں اور اس کے بعد یہاں تک کہ 28 رجب کو جس وقت یہ کارواں مدینے سے نکلا تھا، وہاں سے کس طرح سے ہوتا ہوتا مدینے پہنچا، کس طرح مکے میں احرام توڑنے کا، 3 شعبان کے دن حسین کا ورود، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے بس یہ سنیں 15 رمضان کو امام حسین نے کہا مسلم بہت خط آ گئے کوفے سے، بہت خط آ گئے، 100 سے زیادہ خطوط، اور ہر لیٹر کے نیچے مختلف لوگوں کے سگنیچر، جو کہتے ہیں اس وقت بھی اگر نام ان کے لکھے جائیں تو 1000 سے زیادہ نام ہیں جنہوں نے سگنیچر کیا ہے کہ مولا آ جائیں ہم تیار ہیں. 15 رمضان کو مسلم چلے ہیں کہ مسلم جاؤ اب کوفے کی جانب جانا ہے. اور اس کے بعد 5 شوال کو مسلم وارد ہوئے ہیں کوفے میں. امام حسین مکے میں ہیں، ٹھیک. اب یہاں پر 9 ذی الحج کا دن آتا ہے، حسین مکے سے چل رہے ہیں کربلا کی طرف. اس دوران 5 شوال کو پہنچنے کے بعد پورا ماہ شوال، پورا منتھ آف شوال، اسی طرح سے سب لوگوں کی جانب سے خطوط آنے کے بعد ایک ایک سے ریکنفرمیشن کرتے رہے. 8 ذی القعدہ کو، تاریخ کے جملے ہیں، 8 ذی القعدہ کو مسلم نے ایک میسنجر بھیجا خط لکھ کر کہ یا ابا عبداللہ کوفہ تیار ہے، میں نے ان لوگوں کے ایمان ٹٹولے ہیں، میں نے ان کو آزمایا ہے. سلیمان بن سرد خزائی کے ہاں میری رہائش ہے اور یہ آمادہ ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، مولا کوفے آ جائیے. 8 ذی القعدہ. اور اس کے بعد 1 ماہ گزرا 8 ذی الحج تک. جب 8 ذی الحج کا سورج غروب ہوا ہے اور ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ اب کوفے میں کوئی نہیں نظر آئے گا، باہر جو دکھا اسے مار دیا جائے گا. تاریخ ہے اور اس قدر سیاہ اوراق ہیں یہ تاریخ کے کہ جن کو پڑھنا بھی سخت ہے، بیان کرنا تو چھوڑیں. کیونکہ ایک طرف مسلم معتمد حجت الہی اور دوسری طرف حسین جو اپنی بچیوں کے ساتھ ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے، جو اپنی بہنوں کے ساتھ ہے. اور مسلم خط لکھ چکے ہیں 1 ماہ پہلے کہ آقا کوفے آ جائیے، کوفہ تیار ہے. 8 ذی الحج کو غروب ہوتے ہوتے، یوم ترویہ ہے، عبادت کا دن ہے 8 ذی الحج، اور ہوتے ہوتے جب یہ پتہ چلا کہ سلیمان کے گھر پر سپاہی آ رہے ہیں تو مسلم نے کہا میں تمہیں پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، میں خدا کے گھر میں پناہ لوں گا. خدا کا بندہ خدا کے گھر میں پناہ نہ لے تو کیا کرے. عشاء کی نماز میں 4 یا 6 افراد رہ گئے. اب مسلم، یہ مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے، روزانہ لوگ آ کر بیعتیں کر رہے ہیں. مسلم کہتے ہیں پروردگارا
میں تیرے گھر میں موجود ہوں، تیرا عبد ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری حجت کے واسطے سے، خداوندا میں نے حسین کو لکھ بھیجا ہے کہ کوفے چلے۔ لا خوف علیہم، نہ تو کوئی خوف ہے مسلم کو اور نہ کوئی حزن ہے، درد ہے تو صرف یہ ہے کہ میں نے حسین کو لکھ بھیجا ہے کوفے چلے آئیے، اور اب اگر حسین یہاں آتے ہیں اور کوفے کی یہ حالت ہے، اللہ اکبر، ارے مجھے نہیں معلوم کہ اس عالم میں حسین زینب و کلثوم کو کیسے سہارا دے گے۔ اگر بچی پوچھ لے بابا یہ وہی کوفہ ہے جہاں ہمارے دادا کی حکومت ہوا کرتی، تو اسے کیا جواب دیں گے؟ رات ہو گئی، رات چھانے لگی، مسلم خدا کے گھر سے باہر نکلے اس لیے کہ مسجد میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، حرمت مسجد باقی رہ جائے۔ کوفے کی گلیوں میں مسلم بھٹک رہے ہیں، آپ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، شاید دوبارہ اس کو اس طرح سن کے غربت مسلم پہ کچھ آنسو بہا سکے، یہاں تک کہ مسلم چلتے چلتے تھک گئے اور ایک گھر کی ڈیوڑی پہ بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی عورت باہر آ کر پوچھتی ہے، اے شخص تو کون ہے؟ تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ اس وقت شب میں باہر کیا کر رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کہ کیا تیرا کوئی نہیں ہے، سنتا نہیں ہے؟ کہ نہیں سنتا ہوں۔ کہ غریب ہوں، انا غریب، میں مسافر ہوں۔ کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ مومنہ تھی، مدینے کا نام سنا تو تڑپ اٹھی۔ کہ اللہ اکبر، ارے رسول خدا کا مدینہ، فاطمہ زہرا کا مدینہ، شہزادی کا نام بوڑھیا کی زبان سے سن کے مسلم چونکے کہ تو کیسے جانتی ہے؟ کہ ارے میں نے اس گھر میں خدمت کی، میں نے اس گھر میں خدمت کی ہے۔ مسلم نے پانی مانگا، پانی پلایا، اس بوڑھی عورت نے ہاشمی ہونے کے ناطے، خاندان اہل بیت سے ہونے کے ناطے گھر میں پناہ دے دی۔ ملعون سپاہی بیٹا ڈھونڈتا آیا، بس مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جب پتا چلا کہ مسلم اس گھر میں موجود ہے، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا، اور مسلم جب تلوار لیے گھر کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں اس گھر پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا، میں اس گھر پہ کوئی آنچ نہیں دینا چاہتا۔ یہاں خاتون موجود ہے جو میری شہزادی کی کنیز ہے، میں کہوں گا مسلم ارے تم کربلا میں نہ تھے، ارے وہ فاطمہ کی بیٹیاں اسی کربلا میں بے مخلوط اجرک مسلم اتنا خیال کر رہے ہو۔ پتہ ہے شام غریبہ میں وہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں نا، ایک بچی کے پیر سے کوئی زیور ظالم اتارنے آ رہا تھا اور بچی روتی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ اس سے کہتی چھوڑو میں دے دیتی ہوں۔ زیور اتارنے والا رو رہا تھا، زیور اتارنے والا رو رہا تھا۔ کر رو کیوں رہا ہے؟ کر رو اس لیے رہا ہوں کہ تم آل رسول ہو۔ وہ مسلم کی بیٹی تھی، ہاں یہ وہی مسلم کی بیٹی ہے جس کے سر پہ حسین نے 9 ذی الحج کو جب مسلم لڑتے لڑتے تھک گئے، ایک گھر کی چھت پہ پہنچے اور مسلم لڑ رہے ہیں، تازہ دم فوجیں آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے تم سے ایک فرد نہیں سنبھالا جاتا۔ جا کے سپاہی کہتے ہیں ارے وہ خاندان بنی ہاشم کا
علی کا پروردہ ہے مسلم. میں کہوں گا مسلم تم رو رہے ہو، بین کر رہے ہیں مسلم، خدا کی قسم تم نے بلا کر مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا. ارے تم نے میرے امام سے وعدہ کیا تھا، حسین کو میں نے خط لکھ بھیجا ہے، ارے حسین یہاں آیا چاہتے ہیں، خدا تمہیں بے وفائی کی سزا دے. گریہ کرتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، رجس پڑھتے جاتے ہیں. ایک شخص قریب آیا، مسلم کی تلوار ظاہراً گر چکی ہے اور مسلم بغیر شمشیر کے اس سے لڑ رہے ہیں. گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلم تو رو کیوں رہا ہے؟ کب میرا امام حسین، کب میرا مولا حسین کوفے کے راستے میں ہے، کوئی چیز مسلم نے اپنی جیب سے نکال کے دی ہے، کہ میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے بخشوا لوں گا، میرا یہ پیغام حسین تک پہنچا دو کہ حسین کوفے نہ آنا. اللہ آقا کوفے نہ آنا، یہ پیغام پہنچا دو حسین تک. لڑتے لڑتے ایک کوچے میں گڑھا بنایا گیا ہے، مسلم کو چاروں جانب سے ایک شیر ہے، یہ خاندان بنی ہاشم کا، ابو طالب کی نسل کا ایک شیر ہے جو سنبھل نہیں رہا. میں کہوں گا مسلم پھر بھی تمہارے ارمان تو نکل گئے. ارے نصرت حسین میں بڑی شمشیر زنی کر لی. ارے عباس کربلا میں ہے لیکن تلوار، اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مسلم کا روضہ آج بھی کوفے میں موجود ہے. مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. جائیں تو دیکھیں ایک عجیب غربت لگتی، ایک عجیب غربت کا عالم ہے. مسجد کے کنارے پر ایک سنہری گنبد ہے یہ بھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے صاحب قبر اس وقت بھی غم کی حالت میں ہو کہ آقا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے. مسلم لڑتے لڑتے گر گئے، زخموں سے چور مسلم گھسیٹ کے دارالامارہ لایا جا رہا. بس چند جملے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں مسلم کو، اور جب لا کر سامنے پیش کیا ہے حاکم ملعون دیکھتا ہے کہ تم حسین کے طرفدار ہو، کہا ہاں ہم حسین کے طرفدار ہیں. یہاں مسلم نے ایک شخص کو بلایا ہے، اپنی ذرا و شمشیر دی ہے، وصیتیں لی ہیں، سب مختصر کرتے ہوئے. اور ان وصیتوں میں سب سے عظیم وصیتیں دو ہیں. پہلی وصیت یہ کہ دیکھو مجھے دفنا دینا، اللہ اکبر، مجھے دفنا دینا، میں آل عبد المطلب سے ہوں، ارے مجھے دفنا دینا، میرے جسد کی بے حرمتی نہ کرنا. اور دوسرا میسج یہ ہے، وصیت یہ ہے، حسین کو پیغام بھجوا دو کہ یہاں نہ آئے. بس آخری وقت میں پوچھا مسلم سے کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. 2 رکعت نماز ادا کی ہے، 2 رکعت نماز ادا کی. کا کوئی اور حاجت ہے؟ کہ کچھ پانی اگر مل جائے. پانی کا ظرف لایا گیا، جیسے ہی دہن سے لگایا دہن کا خون پیالے میں شامل ہو گیا. مسلم نے ظرف کو دور کر دیا کہ ہم یہ نہیں پی سکتے. ہاں مسلم تم بھی اپنے امام کی طرح تشنہ کام دنیا سے جا رہے ہو، لیکن مسلم تمہارے سامنے سکینہ نہیں ہے جو بانی کی فریاد کرے. ارے مسلم تمہارے سامنے اصغر کا امتحان نہیں جو تیرے امام کے سامنے ہے. مینارے پر لے جایا جائے اور وہاں پہ سر قلم کر کے گرا دیا جائے. ارے مسلم کا سر
قلم کیا جا رہا ہے، دارالامارہ کی چھت سے جسد کو نیچے پھینکا گیا، غریب کوفہ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرا رہے۔ میں کہوں گا مسلم پریشان نہ ہونا، تیرے امام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، علی اکبر بھی ہوگا، وہاں قاسم بھی ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القابض۔